نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ سلسلہ تفسیر القرآن کی یہ 7ویں نشست ہے اور آج ہم قرآن مقدس کے 7ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے دربار میں گئے اور اس کے پاس پہنچے، انہوں نے وہاں پہ قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی۔ جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو نجاشی کے دربار میں علماء اور راہبوں نے جب قرآن کو سنا تو حق پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں خالق کائنات میں بیان فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو حق کی پہچان ہونے کی وجہ سے، حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قولونا، وہ سب کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے مومنوں سے فرمایا کہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اس میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ نے حلال و طیب رزق عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد قسم کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، آیت نمبر 89 سورۃ المائدہ 7ویں پارے کا ابتدائی حصہ۔ اللہ تبارک و تعالی لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، یمین منعقدہ، اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ یمین منعقدہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم اٹھا لے، اگر وہ اس قسم کھانے کے بعد اس قسم پر قائم رہے اور اس قسم کو پورا کرے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی جو قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا اس کا الٹ کرتا ہے تو پھر وہ فقہ کی اصطلاح میں حانث کہلاتا ہے، اور اگر وہ حانث ہو جائے یعنی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا، اور کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، قسم کا کفارہ پھر ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ من اوسط ما تطعمون، درمیانی اعتبار سے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا، کتنے لوگوں کو؟ 10 مسکینوں۔ او کسوتہم، یا ان کو لباس فراہم کرنا، 10 لوگوں کو جو ہے وہ لباس فراہم کرنا۔ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا۔ چونکہ دنیا میں غلامی کا رواج اب نہیں رہا لہذا اب یہ تیسری صورت جو ہے وہ مفقود ہے، کھانا کھلانے والی بھی ہے اور لباس دینے والی بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو، یعنی کھانا اور لباس اور غلامی والی صورت ویسے ہی آج کے دور میں مفقود ہے، تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر یہ سب کچھ نہ پائے تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا۔ تو قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، فرمائیے تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم حلف اٹھا لو اور قسم اٹھا لو، اور اپنی حفظوں جو ہے نا وہ قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم
شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 90 نمبر آیا اور 91 نمبر آیا میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا اور بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض فال نکالنے کے لیے، یہ ناپاک شیطانی کاموں میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، پس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 سے لے کر 99 نمبر آیت تک ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب احرام کی حالت میں ہوں، حرم شریف میں ہیں، تو اس حالت میں شکار نہیں کرنا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل، اگر کسی نے شکار کیا اور کسی جانور کو مار دیا تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا منصف عادل جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور پھر جب وہ فیصلہ کریں اس کے بعد دیکھ لیں وہ جو سزا کا تعین کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جس سزا کا تعین کیا گیا اس کے مطابق مساکین کو اس قیمت کے برابر کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھ لے۔ پیسے نہیں دے سکتا تو اس رقم کو دیکھے اور فدیے کو دیکھے، تو جتنے روزوں کے فدیے کے برابر وہ بنتا ہے اتنے روزے رکھ لے۔ جیسے ایک روزے کا فدیہ آج کل گندم کے اعتبار سے 220 ہے، تو ادھر سے وہ دیکھے کہ وہ کتنی قیمت بنتی ہے اس شکار کی جو شکار کیا اس نے۔ اب اس کی قیمت جتنی ہے اس قیمت کو 220 کے ساتھ وہ تقسیم کریں گے تو جتنے دن بن رہے ہیں اتنے وہ روزے رکھے گا۔ جیسے اگر 2200 روپیہ ہے تو 10 روزے ہوں گے، ٹھیک ہے، 22,000 ہے تو پھر 100 روزے ہوں گے، تو یہ اس اعتبار سے ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک ہم دیکھتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، غیر ضروری سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے واضح کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ اچھا، اور پھر یہ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ان میں زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا یہ ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے چند کون سے ہیں؟ ایک بحیرہ ہے، ایک صائبہ ہے، ایک وسیلہ ہے اور ایک حام ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ بحیرہ کسے کہیں گے، صائبہ کسے کہیں گے، وسیلہ کسے کہیں گے، حام کسے کہیں گے۔ کتب حدیث میں جو ہے نا یہ اس کی ابحاث موجود ہیں اور وہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے۔ کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حلال و حرام قرار دینا، اور اس کے رسول مکرم کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے یا حضور کا اختیار ہے؟ رسول کے علاوہ یہ بندوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام قرار دے دیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اختتامی حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قوم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مطالبہ کیا کہ یا رب العالمین، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا کہ ہمیں آسمان سے پکا پکایا کھانا چاہیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرما تاکہ وہ دن تکون لنا عید لاولینا و آخرینا و آیۃ منک، وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو اور تیری طرف سے وہ نشانی ہو۔ اب یہ جب انہوں نے یہ مانگا اور یہ انہیں مائدہ انہیں مل گیا تو وہ دن عید کا دن، تو یہ بات اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے۔ تو جب نعمت الہی کے نزول کا دن عید ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں قرآن بتا رہا ہے، تو جب عام نعمت جو کہ مائدہ ہے اس کے نازل ہونے پر عید منائی جا سکتی ہے، تو جو تمام
نعمتوں کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی ہمارے لیے وہ عید منانا جائز ہے۔ اس لیے اہل اسلام، اہل ایمان میلاد النبی کے مبارک دن کو عید کے دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوئی، اور سورۃ الانعام یہ مکی سورہ ہے، اور سورۃ الانعام میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ چھٹی سورہ ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ 5ویں سورہ اور یہ چھٹی سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 55 نمبر سورہ ہے۔ سورۃ الانعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی، یعنی یہ وہ سورت ہے جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل بیان ہوئے اور دلائل بیان ہوئے، حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان ہوا، حشر نشر اور جزا اور سزا کا بیان ہوا، اصل دین ابراہیم کی وضاحت، انسان کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا ہے، مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں ان کے فرمائشی جو معجزات ہیں وہ کیوں نہیں ظاہر کیے جاتے، اور تقدیر کا بیان ہے، اور بعض مشرکانہ جو رسوم ہیں ان کا بیان ہے، اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا گیا ہے، تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق اور آداب کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو، اور وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو بنانے والا بھی وہی ہے اور روشنی اور نور کو بنانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اور پھر والذی خلق لکم من طین، وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، فرمایا مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت حیات تک، ثم قضى اجلا، زندگی کی ایک مدت عطا فرمائی، اور اس مدت حیات تک اور قیامت کا وقت تمہارا مقرر کر دیا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ منکروں کا ایک شعار یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 7 میں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ایسا ہوتا کہ لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتاری جائے اور اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر اور محسوس کر کے بھی دیکھیں تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں و مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین اور آسمان کے خالق اور سب کے روزی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد کیا گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کے بارے میں وہ نہیں جانتے، اس بات کا رد کیا گیا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جو آپ کتاب لے کر آئے یہ جانتے ہیں اس کتاب کو اللہ کی طرف سے برحق، یہ اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم۔ اور ومن اظلم ممن افتری، آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا باندھے، جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کا، تم نے اپنے گمان میں جن کو بنا رکھا تھا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ان کی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہم نے بہت بڑی کوتاہی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ غمگین نہ ہو، آپ غم نہ کریں، محبوب ان کی طرف سے آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ حقیقت میں آیات الہی کا انکار کر رہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله۔
اے محبوب آپ ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور پھر آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے دوبارہ جی اٹھنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا اور اس پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، انہیں ڈرائیے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت نمبر 52 میں فرمایا وہ اہل ایمان جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، معبود جو ہر وقت آپ کی اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام، آپ انہیں خود سے دور نہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے اسی سورۃ الانعام میں جو اہم مضامین بیان فرمائے، بلکہ اہم تو سارے ہیں، آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب انہیں بتا دیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود اپنے طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، از خود کوئی نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، یعنی حقیقت میں اور عالم الغیب اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اس پر قرآن مقدس کی مختلف آیات شاہد ہیں۔ فرمایا وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو، وما تسقط من ورقہ، ورقہ پتے کو کہتے ہیں، وہ جو پتا گرتا ہے نا اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دانے کو بھی جانتا ہے جو زمین کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے۔ خشک ہوتا ہر چیز لوح محفوظ پر محفوظ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے اور میعاد مقررہ پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی، آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک، ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا خوبصورت انداز ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب آپ نے رات کے اندھیرا چھا جانے پر آپ نے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گئے اور چھپ گئے ستارے، قال لا احب الافلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، کیونکہ وہ چاند اور ستارے اور سورج کو خدا مانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کا درس کس انداز میں دے رہے ہیں۔ اور جب چاند کو چمکتے دیکھا، جگمگاتے دیکھا، فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، اور جب چاند بھی چھپ گیا، فرمایا قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ عطا کرتا تو شاید میں بھی گمراہ ہونے سے ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا جب سورج نکل آیا، فلما راى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر، جب سورج چمکنے لگا اور فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے۔ اور جب وہ جو ہے ڈوب گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا میری قوم میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا نہایت حکمت کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ اس کی طرف رکھتا ہوں جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت تھی، وہ دلائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں عطا کی اسحاق اور یعقوب۔ اور پھر كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ان سے پہلے جناب نوح علیہ السلام، اور ان کے اولاد میں پھر داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ اور پھر فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس، جناب زکریا علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد یہ کتنے سارے انبیاء کا تذکرہ، میں کل بھی عرض کر رہا تھا جب ہم
چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کر رہے تھے تو کتنے انبیاء کا اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 کو جب ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 100 کو دیکھیں کیا خوبصورت، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ کتنی کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 101 میں بدیع السماوات والارض، 104 سے لے کر 107 تک آپ دیکھیں تو جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو پھر یقیناً اس کا فائدہ ہے، اگر وہ گمراہی اختیار کرے گا اسے گمراہ ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو خود گمراہی کا انتخاب کر رہا ہے۔ لا تدرک الابصار، آیت نمبر 103، وہو یدرک الابصار، اسے نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری نگاہوں میں یہ کمال اور یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اختتام کیا خوبصورت انداز میں ہے اس پارے کا، 7ویں پارے کا، آیت نمبر 109 اور 110 کو پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی نا، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، وہ ہرگز ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تو جب ان کے پاس نشانی آ گئی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ اور تفصیل، یقیناً اس نے مختصر سی نشست میں ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن مقدس کا فہم، قرآن مقدس کا نور اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔